مخلوق کی اطاعت نہیں ہے خالق کی نافرمانی کی صورت میں. یہ اصولی اور اٹل بات ہے. حکم صرف اللہ کا ہے. ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہے. وَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے حکم کے سامنے سر جھکا دو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا موضوع صرف رب ہی کی غلامی آخر کیوں. دیکھیں، بہت ہی اہم بات ہے اور بہت اہم سوال ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میں اور آپ جن لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں تو ان لوگوں کو یہ خیال، یہ سوال ان کے ذہن میں بالکل نہیں اٹھتا، کیونکہ یہ بات ہی کچھ ایسی نئی سی ہے یا انوکھی ہے ہمارے لیے، جس پر نہ ہم نے کبھی سوچا اور نہ ہم سوچنے کے لیے تیار ہیں. غلامی کا لفظ الگ ایک ہمارے لیے ایک متروکہ لفظ ہے، چھوڑ دیا ہے ہم نے. حالانکہ اللہ اور بندے کا تعلق جو بنیادی ہے اور جو انتہائی ضروری ہے وہ غلامی کا ہے، یعنی آقا اللہ اور بندہ غلام. لیکن یہ ایک سوال ہے کہ جو سوال میں نے آپ کو بتایا ہے موضوع میں کہ صرف رب ہی کی غلامی. دیکھیں، یہ ایک بہت اہم بات ہے. دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، انسان دنیا میں آ کے کسی نہ کسی کی بات مانے گا، یا آج کے موضوع کے حساب سے کسی نہ کسی کی غلامی کرے گا، یا کسی نہ کسی کے حکم کے سامنے سر جھکائے گا، یا کسی نہ کسی کی بات مانے گا. یہ ساری باتیں تقریباً ایک سی ہیں، یعنی ہم کسی نہ کسی کی بات مانیں گے. زمانے سے الگ ہو کر ہم نہیں رہ سکتے. تو زمانے میں یا لوگوں کے درمیان جب رہنا ہے تو ہم نے کسی نہ کسی کی بات ماننی ہے، کسی رواج کو ماننا ہے، کسی تمام جو ہمارے ہیں. تو یہ بات ابتدائی طور پہ آپ نوٹ کر لیں. آپ معاشرے سے باہر نہیں جا سکتے، آپ اپنے گھر سے الگ نہیں جا سکتے، تو آپ کو کسی نہ کسی کی بات ماننی ہوگی. اور یہ زندگی ایسی ہے کہ اس میں آپ کسی نہ کسی کی بات مانیں گے. تمام کائنات اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے، تمام مخلوقات اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا ہے. للہ یسجد من فی السماوات والارض، اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے. اور ہر چیز جو ہے اس نے اپنا سر اطاعت کا جھکا دیا ہے اللہ کے حکم کے سامنے، کیونکہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اس کے لیے، کوئی اور یعنی طریقہ نہیں ہے. ہر مخلوق کا ایک مقصد ہے اور وہ مجبور ہے یعنی اطاعت کرنے سے، اطاعت کی اللہ کی. قرآن میں ایک جگہ مضمون آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا. فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا آتَيْنَا طَائِعِينَ. زمین اور آسمان اور جو بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے میں نے بنائی، اور پھر ان کو کہا کہ تم آ جاؤ میرے پاس اطاعت گزار ہو کر، خوشی سے یا ناخوشی سے. تو تمام مخلوقات نے بزبان حال کہا کہ ہم آ گئے آپ کے پاس، آتے ہیں آپ کے پاس.
خوشی سے. آتینا تعین، ہم اطاعت گزار ہو کر آپ کے پاس آتے ہیں. تو یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے بہت یعنی قرآن میں ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، مختلف انداز سے ہے. جو کچھ آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں یا اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں. اور وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر وہ تسبیح کر رہی ہے، یعنی اس نے اپنا سر اطاعت جھکا دیا ہے. کسی کی مجال نہیں ہے ذرہ برابر کہ وہ حکم الہی کو ماننے سے انکار کر دے یا اپنے مقصد تخلیق کے علاوہ کچھ اور کرنے لگے یا کوئی اور قانون. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ دیکھیں، صرف انسان ہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ تم میری غلامی سے انکار کر سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے. لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی ہے کہ تمہاری نجات، فلاح، کامیابی جو ہے وہ غلامی میں ہے. جیسے کہ تمام مخلوقات اپنا اپنا مقصد تخلیق پورا کر رہی ہیں خوشی سے، تو اسی طرح یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو اپنی غلامی میں چھپا دیا ہے. یہ کہہ لیں گے کہ آپ اللہ کے بندے بن جائیں، جو عربی کا لفظ ہے. یہ غلام تو ہم کہہ رہے ہیں نا، خیر غلام عربی کا لفظ ہے اور اس کے اور معنی بھی ہیں، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ قرآن میں اس کو کہا ہے عبد، بندہ. اور یہ انسانیت کا سب سے بڑا اونچا مقام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو اونچے لقب سے یاد کیا ہے تو وہ بندے کے ہیں. جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں سورہ اسراء میں ابتدائی آیت ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ صرف رب کی بندگی، اس میں اصل میں یہ ایک ریسیپی ہے انسان اپنے کمال تک کیسے پہنچے گا. تو مختصر آسان طریقہ ہے کہ یہ رب کا بندہ بن جائے، رب کے حکم کے سامنے سر جھکا دے بس. تو اس لیے ضروری ہے صرف رب کے سامنے. قرآن میں دیکھیں یہی بات مختلف طریقوں سے کوئی ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرو اور اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرو، کسی کا کہنا نہ مانو. اور یہ اصول ہمیں بتایا گیا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت نہیں ہے خالق کی نافرمانی کی صورت میں. یہ اصولی اور اٹل بات ہے. حکم صرف اللہ کا ہے، ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہے. وَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے حکم کے سامنے سر جھکا دو. اصل میں یہ بات ہماری ایک تو ہم اس بات پر میں ٹھیک ہے میں کر رہا ہوں آپ سے بات، لیکن مجھے یقین ہے کہ جو مجھے سن رہا ہے اس وقت یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی اور بور ہوتے ہیں. ہاں اکثر یہ ایسی باتیں ہم نہ اس میں کوئی دلچسپی ہے، ہماری کوئی اٹریکشن نہیں ہے اور کوئی دلچسپی نہیں ہے ہماری. یہ باتیں بعض اوقات تو ہم مجبوراً سن لیتے ہیں. اب جیسے کہ وہ جمعے کا بیان ہو رہا ہے، خطیب صاحب لگے ہوئے ہیں، تو عام طور پہ لوگ نہیں سنتے اس کو، آخر وقت میں آتے ہیں اور بس وہ نماز پڑھ کے یہ جا وہ جا. نصیحت، میں ویسی ایک بات کروں، انسان نصیحت کو سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن جو کہ نصیحت ہے، ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ نصیحت ہے اور یہ آسان نصیحت ہے.
لیکن ہم صدیاں ہو گئی کہ اس نصیحت کو ہم نے سے منہ موڑ لیا ہے. عام طور پہ دیکھ لیں، زیادہ تیر مارا تو آپ نے خود ناظرہ پڑھ لیا یا بچے کو پڑھوا دیا، بس اس کے بعد ختم ہو گئی بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم